تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ایلیویشن 2024 فلم کے بارے میں، جو ایک پوسٹ ایپوکلپٹک دنیا میں سیٹ ہے۔ اس فلم میں ایلین کریچرز جو ریپیئرز کے نام سے جانے جاتے ہیں انسانیت کے لیے بڑی مشکل بنا دیتے ہیں۔ ول اور نینا اپنی جان بچانے کے لیے کافی مشکلات جھیلتے ہیں۔ تو چلیے اس تھرلنگ ایڈونچر کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسی یہ فلم ہمیں سسپینس اور ایکشن سے بھر دیتی ہے۔ فلم کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں زمین پر بڑے گڑھے بنے ہوتے ہیں اور آتش فشاں پھٹنے کے بعد بڑے بڑے عجیب و غریب مخلوق ان گڑھوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو انسانوں پر حملہ کرتی ہیں اور انہیں مار ڈالتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان مخلوق نے دنیا کی 19% آبادی کو ختم کر دیا، لیکن انسان کو انہیں مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ملا، اس لیے ان مخلوقات کو ریپیئرز کا نام دیا گیا۔ یہ مخلوق 8000 فٹ کی اونچائی سے ڈرتی تھی۔ یہ کیوں تھا؟ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن ان سے بچنے کے لیے سب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر رہنے لگے۔ یہاں کم سے کم چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ان بچ جانے والوں میں ایک بچہ ہنٹر بھی تھا، جو اپنی کمیونٹی کا واحد بچہ تھا اور اپنی زندگی سے بور ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ ان ریپیئر سے ملنے کی امید میں پہاڑ سے نیچے جاتا ہے جہاں ریپیئرز کا خطرہ تھا۔ اسے انسان تو نہیں ملے، لیکن ایک ریپیئر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہنٹر پوری رفتار سے بھاگتا ہے اور اس وقت پر لیپرڈ کے حملہ کرنے سے پہلے اپنی محفوظ لائن پار کر لیتا ہے۔ وہ بچ جاتا ہے، لیکن اس کے والد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیچے گیا تھا۔ یہ سن کر اس کے والد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ نیچے جانا بالکل بھی محفوظ نہیں، دیکھو تمہیں بھاگنے میں بھی مسئلہ ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہنٹر کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ فلٹرز کے ذریعے زندہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کو سمجھاتا ہے کہ انہیں مزید لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں اس کے والد کہتے ہیں کہ دیکھو ہنٹر، میں تمہاری ماں کو تو کھو چکا ہوں، اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوست کیٹی کے ساتھ شکار پر چلے جاتے ہیں، جہاں شکار کے دوران وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت افسردہ اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ پھر کیٹی انہیں سمجھاتی ہے دیکھو وہ ایک بچہ ہے اور بچے ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے اسے کچھ آزادی دینی چاہیے۔ جب یہ لوگ اپنے شکار کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں پروفیسر نینا ملتی ہے، جو ریپر کی کھول پر نئی گولیاں بنانے کا تجربہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ایسی گولیاں بنائی تھی جو ریپرز کو مار سکتی تھی۔ انہیں یہ تجربہ کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ اب تک ناکام تھے۔ رات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہنٹر بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ول بھی فکر مند ہو جاتا ہے اور فوراً جا کر ہنٹر کا فلٹر تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ول کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس آخری فلٹر ہے اور اگر اسے اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو اسے پہاڑ کے نیچے ہسپتال سے مزید فلٹرز لانے ہوں گے۔ اسے معلوم تھا کہ نیچے جانا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ بات وہ پروفیسر نینا سے جا کر کرتا ہے کہ وہ نیچے جا رہا ہے اور اس نے نیچے جانے کا ایک محفوظ راستہ بھی ڈھونڈ لیا، لیکن نینا اس کی بات کا یقین نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نیچے کوئی محفوظ علاقہ نہیں ہے، لہذا وہ نیچے جانے سے انکار کر دیتی ہے اور ول اکیلے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کچھ ہتھیار لیتے ہیں اور نیچے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کیٹی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، جو اس کی دوست تھی۔ ول اسے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیٹی اسے بتاتی ہے کہ اس دنیا میرا کوئی نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ میں ہنٹر کی جان بچا سکوں۔ وہ ہتھیار لے کر روانہ ہو جاتے ہیں اور پروفیسر نینا انہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کیٹی نے ہار مان لی اور وہ بھی ول کے گروپ میں شامل ہو گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ سب کر سکیں گے جو شہر میں نہیں کر پائی تھی۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایسی گولی تیار کرے گی جو ریپرز کو ختم کر سکے۔ یہ لوگ ایک خاص راستے سے نیچے شہر جا رہے تھے جہاں ریپرز کے ملنے کے امکانات کم تھے۔ پروفیسر نینا نے انہیں اپنا ترمیم شدہ کمپاس دکھایا جو ریپرز کو دور سے پہچان سکتا تھا کیونکہ ریپر سے بڑھ کے مقناطیسی لہریں نکل رہی تھی۔ کافی پیدل چلنے کے بعد آخرکار وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ریپر سے خطرہ تھا، لیکن پروفیسر نینا نے کمپاس سے پتہ لگایا کہ وہاں پر کوئی ریپرز نہیں تھے اور وہ لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ وہاں پر بہت سے فوجی ٹرک کھڑے تھے جو یقیناً ان ریپرز کو ختم کرنے آئے تھے، لیکن وہ اس لڑائی میں خود مارے گئے۔ ول اور کیٹی ان ٹرکوں سے زندگی بچانے کی اشیاء لے لیتی ہے۔ یہاں انہیں کافی تعداد میں گرینیڈ ملے جنہیں کیٹی استعمال کرنا جانتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ گرینیڈ ان کے سفر کو آسان بنا دیں گے۔ پروفیسر نینا کو یہاں پر ایک بہت بڑا سوراخ یعنی ایک جسم کا حصہ ملا جسے وہ اٹھا کر مزید نمونے جمع کرنے لگے تاکہ وہ ریپرز کے بارے میں جان سکے اور انہیں ختم کرنے کا راستہ نکال سکے۔ اسی دوران کیٹی پروفیسر نینا کے خلاف بولنے لگی
لگی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کی دوست اور ول کی بیوی پروفیسر نینا کی وجہ سے مری تھی۔ ان کی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اتنے صدمے میں تھے کہ انہیں اچانک سے دور سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ ریپر نہیں تھا بلکہ وہاں بہت سارے گھوڑے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ ریپرز جانوروں کو نہیں مار رہے تھے، وہ صرف انسانوں کو مار رہے تھے۔ یہ لوگ اب چیئر لفٹ پر پہنچے جہاں سے ان کا اگلا سفر مکمل ہونا تھا۔ یہاں پہنچنے پر پروفیسر نینا کو محسوس ہوا کہ ان کے کمپاس کے قریب ریپر موجود ہے۔ جب ان لوگوں نے ارد گرد دیکھا تو انہیں ایک درخت پر ریپر نظر آیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہیں فوراً یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ول اور پروفیسر نینا چیئر لفٹ میں بیٹھ گئے جبکہ کیٹی اس کی پاور سپلائی چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جب ریپر کیٹی کے قریب آ رہا تھا تو کیٹی ڈر جاتی ہے۔ گھبراہٹ میں اس نے ریپر کے قریب ایک گرینیڈ پھینک دیا جس سے وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوا، لیکن ریپر پر اس دھماکے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ لوگ جلدی سے اپنی چیئر لفٹ چلا کر بھاگے۔ دوسری طرف دکھایا گیا کہ کیٹی چیئر لفٹ پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹاور سے چیئر لفٹ کی طرف چھلانگ لگائی، بدقسمتی سے وہ چیئر پر نہ چڑھ سکی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا، لیکن اس سب کے باوجود مسئلہ حل نہ ہوا کیونکہ ریپر اب ان کے بالکل پیچھے تھا اور چیئر کی تاروں کو بری طرح ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی چیئر لفٹ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے لوگ اونچائی کی طرف بھاگے جہاں ریپرز نہیں آ سکتے تھے۔ واپس آ کر یہ لوگ اپنے گھروں کو نہ گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ دور تھے۔ یہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں ٹھہرے جہاں ان تینوں نے بات چیت کی۔ پروفیسر نینا انہیں بتاتی ہے کہ جب یہ مخلوقات اس دنیا میں آئی تو آتے ہی انہوں نے بغیر رک کے دنیا کے 95% لوگوں کو مار ڈالا، جس سے وہ صرف انسانوں کو مارنے کے لیے آئے ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کو مار رہے تھے اور کسی کو نہیں، یعنی کہ جانور وغیرہ میں سے کسی کو نہیں۔ اسی وجہ سے نینا کو ہمیشہ شک رہتا تھا کہ کیا کسی نے ان ریپرز کو خاص طور پر انسانوں کو مارنے کے لیے بنایا تھا، یا شاید انہیں خدا نے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس بات چیت کے دوران کیٹی اور پروفیسر نینا سو جاتی ہیں جبکہ ول اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گئے کچھ لمحات یاد کرتا ہے۔ وہ لمحات جن میں اس نے پروفیسر نینا کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ وہ اور پروفیسر نینا پارٹنرز تھے اور ول کی بیوی ہمیشہ کہتی تھی کہ پروفیسر نینا ہی وہ واحد شخص ہے جو یقیناً ریپرز کو ختم کرنے کے لیے ایک گیجٹ بنا سکتی ہیں۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں اپنے مشن کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں نیچے شہر جانا تھا۔ اس وقت یہ لوگ ایک سرنگ سے گزر رہے تھے۔ سرنگ کا نصف حصہ بلند مقام پر تھا، یعنی 8000 فٹ کی بلندی پر جہاں ریپرز نہیں آ سکتے، لیکن باقی سرنگ نیچے تھے جہاں ریپرز کا خطرہ تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ سرنگ میں داخل ہونے لگے۔ یہاں ول نے پروفیسر نینا کو نہیں بتایا کہ یہ کمپاس زیر زمین کام نہیں کرے گا۔ طویل سفر کے بعد انہیں پتا چلا کہ سرنگ کا دوسرا راستہ بند ہے۔ اب انہیں یہاں سے دوسری سرنگ کا راستہ لینا تھا۔ اگر وہ دوبارہ کئی گھنٹوں تک سفر کرتے تو تھک جاتے۔ یہاں ایک شارٹ کٹ بھی تھا جو چھوٹی سیڑھیوں سے جاتا تھا۔ یہ لوگ اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کافی عرصے سے بند تھی، وہاں بہت زیادہ چمگادڑ تھے۔ چمگادڑ ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ آخرکار یہ لوگ دوسری سرنگ تک پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پہنچنا ان کے لیے اچھا نہیں تھا کیونکہ یہاں پہلے ہی ایک ریپر موجود تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے سروں پر لگی مشینوں کو ڈھانپ لیا تاکہ ریپر انہیں محسوس نہ کر سکے، لیکن پھر بھی ریپرز نے انہیں محسوس کر لیا۔ اسے بچنے کے لیے یہ لوگ دوڑنے لگے اور آگے دوڑتے ہوئے کیٹی نے ایک فاصلے پر گرینیڈ پھینکا جس سے اسے پتا تھا کہ ریپر مرے گا نہیں، لیکن اس کی رفتار انہیں بچنے میں تھوڑی کم ہو جائے گی، اور ایسا کرنے سے وہ کچھ بار کامیاب ہو گئی، لیکن پھر بھی ریپر ان کے پیچھے تھا۔ اسی دوران ول نے پیچھے مڑ کر ریپر پر گولیاں چلائی اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن گولی ریپر پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں اس سرنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ملا جس میں تینوں گھس گئے۔ اس سرنگ میں ریپر نے بھی اپنی جلتی ہوئی دم ان کے قریب لے آئی جس سے ان کی سانسیں خشک ہو گئی، لیکن ول نے یہاں بھی رحم نہیں کیا اور ماچس کی ڈبیا دوسری طرف پھینک دی، جس سے ریپر دوسری طرف کی روشنی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اب یہ لوگ سرنگ کے دوسرے راستے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بار پھر ریپر ان کے سامنے ماچس کی ڈبیا رکھ دیتا ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پیچھے تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح ول اس حملے سے بچ نکلا۔ کیٹی سب سے آگے تھی، وہ جلدی میں تھی اور ایسے سرنگ میں چلی گئی جہاں ایک اور ریپر موجود تھا۔ اس موقع پر ریپر نے اس پر کوئی رحم نہیں دکھایا اور اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اگرچہ نینا پیچھے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن سب کچھ ناکام رہا۔ آخرکار نینا نے ایک سیڑھی دیکھی جو یہاں سے نکل رہی تھی اور وہ اور ول وہاں سے نکل گئے، کیٹی کو وہاں چھوڑتے ہوئے جو ان لوگوں کی زندگی میں تکلیف دینے والا تھا۔ اب یہ لوگ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ لوگ 8000 فٹ کے اوپر تھے جہاں کوئی ریپر نہیں تھا۔ یہ لوگ یہاں پر محفوظ ہو سکتے تھے، لیکن نینا اس وقت محفوظ رہنے کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ اپنے مشن کو ترجیح دیتی ہے اور اپنی لیب کی طرف جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں بہت ساری ایسی گڑھیں تھی جہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا۔ ول اور پروفیسر نینا
نैना यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ खाने की फ्रोनी भी थी। नैना ने दोनों के लिए खाना तैयार किया और यहाँ बैठकर विल को हिंटर की याद आती है। इसे ये खाना बहुत पसंद आया, लेकिन इनके शहर में ये सादा सा खाना भी अब नया बन चुका था। खैर, अब नैना विल को बताती है कि वो मुख्तलिफ केमिकल्स के इम्तजाज से ऐसी गोली कैसे बना सकती है जो इन रैपर्स को मार डाले। नैना का ख्याल था कि इनमें कोई मकनातीसी ताकत होनी चाहिए और एक खास केमिकल की मदद से जो चार्ज को बम की तरह तबाह कर सकता था, जिससे इन रैपर्स के मरने का 90% इम्कान था। विल इसे बिल्कुल नहीं मानता और अब ये विल नहीं मान रहा था कि नैना की दोस्त यानी विल की बीवी नैना के इस नजरिए पर यकीन करती थी। खैर, अब अगले दिन ये लोग अपने लैब की तरफ बढ़ते हैं। पहले स्टॉप यहाँ विल एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ से इसे हंटर की दवा और फिल्टर्स लेने थे। इसने बंदूक उठाई और आगे बढ़ता गया क्योंकि वो जानता था कि इसे रैपर्स का सामना हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रोफेसर नैना के कंपास ने इसे किसी मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं दिखाया था। आखिरकार विल को हिंटर की दवा मिल जाती है जिसका स्टॉक वो अपने बैग में रखता है जितना वो कर सकता था। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन फिर इन्हें एहसास होता है कि अस्पताल में एक रैपर छुपकर बैठा है जिसे नैना के कंपास ने नहीं पकड़ा क्योंकि वो कंपास अब टूट चुका था। ये लोग जल्दी से इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रैपर दीवारें तोड़ते हुए इन पर हमला कर देता है। इसने विल को अपनी टेनिकल की मदद से पकड़ लिया था। यहाँ प्रोफेसर नैना बहुत होशियारी से करीबी फायरबॉक्स से एक कुल्हाड़ी निकाल कर रैपर की दुम पर हमला करती है, जिसकी वजह से रैपर विल को छोड़ देता है। अब इन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन भागने से पहले नैना ने यहाँ तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स खोल दिए, जिसकी वजह से वहाँ धुंध छा गई और रैपर्स इन्हें देख नहीं पाए। नैना का आइडिया भी अच्छा था, लेकिन विल का आइडिया और भी शानदार था। विल ने एक ऑक्सीजन टैंक को गोली मारकर वहाँ एक जबरदस्त धमाका कर दिया और दबाव के साथ रैपर इस इमारत से बाहर उड़ गया। ये लोग रैपर को ऊपर से खड़ा देखते हैं जो जमीन पर बेजान पड़ा था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि आया वो रैपर मुर्दा है या बेहोश। ज्यादातर लोग यहाँ नहीं रुक सकते थे, इसलिए विल ने नैना से कहा कि वापस चले, लेकिन नैना ने कहा नहीं विल, मुझे अपनी लैब जाना है ताकि मैं इन्हें मारने के लिए एक नई गोली तैयार कर सकूं। विल ने नैना की बात मान ली और ये लोग ट्रक में बैठकर लैब की तरफ निकल पड़े और जैसे ही ये लोग चले हमें दिखाया गया कि रैपर ने दोबारा अपनी होशियारी हासिल कर ली। जब ये लोग लैब पहुंचे नैना ने अपना काम शुरू कर दिया, जबकि विल इस लैब का दौरा कर रहा था जहां इसने प्रोफेसर नैना की एक खानदानी तस्वीर देखी। वो ये देखकर हैरान हो गया कि नैना की भी एक फैमिली थी, क्योंकि इसने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे ही इसने ये सवाल किया नैना रोना शुरू हो गई और इसने कहा जब पहली दफा रैपर्स ने दुनिया पर हमला किया था मैं लैब में थी, मेरी फैमिली मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मैंने लैब में रुकने का फैसला किया और मेरी वजह से मेरी फैमिली मर गई और आज मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर विल भी बहुत इमोशनल हो गया। नैना ने बात को फिर से जारी रखा और कहा वो सिर्फ वो दिन था और आज का दिन मैंने फैसला किया कि मैं इन रैपर्स से बदला लूंगी और देखो मैं अपनी फैमिली के लिए इनसे बदला जरूर लूंगी। फिर नैना ने मुड़कर रैपर के स्केल पर एक गोली चलाई, लेकिन वो स्केल कुछ नहीं था। इसका मतलब था कि इसकी गोली अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। ये देखकर इसने विल से कहा कि तुम अपने बेटे के पास वापस जाओ, मैं यहाँ रुककर सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ जब तक मैं नई गोली नहीं बना लेती। विल ने भी नैना की बात मान ली और वहाँ से निकलना चाहा क्योंकि हिंटर को और दवाओं की जरूरत थी जो इसके पास थी, जबकि नैना इतनी मसरूफ हो गई कि गोली बनाने में इसे ये पता ही नहीं चला कि एक रैपर इसकी लैब में आ गया है। जैसे ही इसने रैपर की आवाज सुनी इसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही इसने अपनी आंखें बंद की तो इसे एहसास हुआ कि इसने कोई भी कीमियाई कंपोजिशन नहीं ट्राई की जो असल में काम कर सकती थी। जैसे ही इसे ये एहसास हुआ इसने जल्दी से केमिकल्स मिक्स किए और एक नई गोली बनानी शुरू कर दी। जबकि यहाँ रास्ते में हमें दिखाया गया कि विल अपनी शहर की तरफ बहुत तेजी से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर इसकी कार पत्थर से टकरा गई और एक हादसा हो गया और इस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो इसने अपने आसपास एक मॉन्स्टर की आवाज सुनी। इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से निकलना था। कार ने इसे कुछ नहीं किया था, इसलिए इसने कार का फ्रंट मिरर तोड़ दिया और कार से बाहर निकल गया और रैपर से बचकर ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन इस दफा शायद इसकी कोशिश नाकाम हो गई थी क्योंकि रैपर इसके बिल्कुल पास था। रैपर के हमला करने से पहले विल ने एक गोली की आवाज सुनी और हैरत की बात ये थी कि इस नई बुलेट से रैपर मर गया। इस बुलेट को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर नैना थी, जिसने अपने नए तजर्बे से एक गोली बनाई थी जो रैपर्स को मार सकती थी। इसने इस बुलेट से रैपर को मार डाला और अब वो बिल्कुल वक्त पर विल को बचाने के लिए पहुंच गई थी। जब रैपर मरा तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसका मतलब था कि नैना ठीक थी। वहाँ एक चार था जिसने इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सप्लोजन किया था। जब नैना और विल मारे हुए रैपर के पास पहुंचे तो इन्हें पता चला कि ये रैपर कोई जानवर नहीं था, ये एक रोबोटिक मॉन्स्टर था जो बनाया गया था। किसी ने इसे इंसानों को मारने के लिए बनाया था और जब उन्होंने ये समझा तो वो हैरत में आ गए। विल अभी तक
پریشان تھا کہ کون ہو سکتا ہے جس نے اتنے سارے مونسٹر بھیجے۔ نینا جواب دیتی ہے کہ یہ ایلینز ہے یا ایلینز نے بھیجے ہوئے مونسٹر روبوٹ ہے۔ نینا ول کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ وہ 8000 فٹ کی اونچائی تک نہیں آ سکتے کیونکہ ان کی پروگرامنگ میں کچھ نہ کچھ غلط ہوگا، اس وجہ سے وہ اونچائی پر کام نہیں کر پائیں گے۔ آخرکار نینا اپنی نئی گولی کے ساتھ سب ریپرز کو مار کر اپنے راستے میں آگے بڑھتی ہے اور اپنے کیمپ تک پہنچتی ہے، جہاں آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ نینا کو ایلینز کو مارنے کا طریقہ مل گیا تھا۔ یہ یہاں پر پائریٹ فلیگ ریس کہلاتا ہے۔ اس طرح سے سب کو پتا چل گیا کہ انہوں نے ریپرز کو مارنے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ سب زندہ بچ جانے والے اس لڑائی کی تیاری کرتے ہیں ریپرز کے ساتھ اور وہ نینا کے دیے ہوئے فارمولے سے کئی زیادہ گولیاں بناتے ہیں۔ ایک گولی پر انہوں نے کیٹی کا نام لکھا کیونکہ نینا کو اس لیب تک لے جانے کا حوصلہ کیٹی نے دیا تھا، اس لیے اس کا کریڈٹ کیٹی کو گیا۔ زیادہ گولیاں بنانے کے بعد زندہ بچ جانے والے ریپر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنا علاقہ واپس لے کر ریپرز کو مار کر اپنی جگہ واپس لیتے ہیں۔ اس دوران دکھایا جاتا ہے کہ نینا ابھی بھی ریپر کے جسم کا مطالعہ کر رہی تھی، جہاں آج اس کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ آسمان دیکھ رہی تھی جہاں نینا کو 3 بڑے اسپیس شپ آسمان سے نیچے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ ایلینز کو ریپرز کے بارے میں پتا چل گیا تھا جو انسانوں کے ہاتھ مار دیے گئے تھے اور اب ایلینز نے ان کے خلاف مکمل جنگ کی تیاری کر لی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا اس راز کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر سبسکرائب کریں۔